فصل فی اثباتی کون الفلکی مستدیرا. یہ فصل اس بیان میں ہے کہ فلک مستدیر ہے. پہلے یہ جانو کہ مستدیر کسے کہتے ہیں. جسم مستدیر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس کے بیچ میں ایک نقطہ فرض کیا جائے اور وہاں سے جو بھی خط نکلے وہ سب کے سب برابر. مثال کے طور پر یہ بیچ میں یہ نقطہ فرض کیا، ٹھیک ہے. اب اس سے جتنے بھی جس طرف بھی خط کھینچو گے سب کے سب کیا رہے سب برابر. تو جسم مستدیر وہ جسم ہوتا ہے کہ جس کے بیچ میں ایک نقطہ فرض کیا جائے اور اس سے جتنے بھی خط کھینچے جائیں وہ سب کے سب برابر، وہ ہوتا ہے جسم مستدیر. اور یہی ثابت کرنا ہے کہ فلک مستدیر ہے، ٹھیک ہے. اب جو بیچ میں فرض کیا گیا نقطہ اسے کہتے ہیں مرکز. اسے کیا کہیں گے؟ مرکز. یہ جو لکیریں کھینچی جائیں گی انہیں کہیں گے خطوط مستقیمہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو گھیرے ہوئے ہیں اسے کہیں گے محیط. محیط کہاں نا. اور اس جسم کو کیا کہیں گے؟ جسم مستدیر، ٹھیک ہے. اسے کہیں گے جسم مستدیر. یہ تمہاری کتاب میں بھی شکل بنی ہوئی ہے اس لیے آسانی سے سمجھ سکتے ہو. اس کے بیچ میں ایک نقطہ فرض کر لے، دیکھو ساری لکیریں برابر رہیں گی. تو جسم مستدیر وہ ہے کہ جس کے وسط میں بیچ میں ایک نقطہ فرض کیا جائے اور اس سے جتنے بھی خطوط کھینچے جائیں وہ سب کے سب کیا رہے؟ بیچ میں جو نقطہ ہے اسے مرکز کہیں گے، جو لکیریں یکساں ہیں اسے خطوط مستقیمہ کہیں گے، اور جو اس کو گھیرے ہوئے ہے اسے کیا کہیں گے؟ محیط. اور اس جسم کو کیا کہیں گے؟ جسم مستدیر، ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ یاد ہو گئی. دوسری چیز تمہید میں جانو جہت. جہت کسے کہتے ہیں؟ جہت کہتے ہیں منتہائے حرکت کو. منتہائے حرکت جہاں پہنچنے کے بعد حرکت سکون پذیر ہو جائے، اب اس کے آگے نہیں جا سکتے، اسے کیا کہیں گے؟ یعنی جو حرکت کا مقصد ہو اسے کیا کہیں گے؟ جہت. مثلا اوپر اب چلنا ہے کسی کو، تو جب تک حقیقی اوپر تک نہیں پہنچے گا وہ اوپر ہی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ جہت اوپر ہی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسری منزل پہ ہیں، یہ بھی تو اوپر ہے، لیکن ایک دم اوپر ہے. فوق جو جہت کہلاتے ہیں وہ اب بھی ہم سے کیا ہے؟ اوپر ہے. اگر اس کی طرف حرکت کرے تو جب اس کی طرف پہنچ جائے تب حرکت کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. تو جہت کہتے ہیں منتہائے حرکت کو، حرکت کے مقصد کو. حرکت کے کس کو؟ جہاں جانا حرکت پسند کرتی ہے یا جہاں کا حرکت تقاضا کرتی ہے اسے کہتے ہیں جہت. کل جہتیں 6 ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو کوئی تعداد نہیں، کوئی حد نہیں، لیکن مشہور کیا جہتیں ہیں؟ 6. فوق اور اس کے مقابلے میں تحت، یمین شمال، مشرق مغرب. کل کتنی ہوئی؟ یعنی وہی قدام اور خلف. مشرق مغرب سے مراد قدام اور خلف، آگے پیچھے، مشرق مغرب. ان 6 جہتوں میں 4 جہتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن 2 جہتیں کبھی نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ ویسی رہتی. 4 جہتیں بدل جائیں گی. مثلا آپ ادھر رک کر کے کھڑے ہو جاؤ پچھم کی طرف، تو مغرب آپ کے قدام ہوگا، سامنے ہوگا، مغرب پچھم. مشرق پیچھے ہوگا. ادھر کیا ہوگا؟ شمال کے جنوب. ادھر کیا ہوگا؟ اور ادھر، ٹھیک ہے. اب پیچھے ہو جاؤ، الٹے ہو جاؤ. سب بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ بدل گیا. جو قدام تھا وہ خلف ہو گیا، ٹھیک ہے. جو جنوب تھا وہ شمال ہو گیا، جو شمال تھا وہ جنوب ہو گیا، اور جو خلف تھا وہ قدام ہو گیا. بدل گئے کہ نہیں؟ مگر فوق اور تحت جیسے اس وقت تھی ویسے ہی اب بھی ہے. خوبصورت ہو سکتی ہے، ابھی ایسے ہے تو فوق کدھر ہے؟
سر کی طرف اور تحت کی طرف الٹے ہو جائیں سر کی طرف سے تو کیا فوق نیچے آ جائے گا؟ سر کی طرف ہو جائے گا؟ نہیں. اب کیا بولیں گے؟ سر تحت کی طرف کر دیا. یہ نہیں کہیں گے کہ تحت فوق کے سر کے نیچے آ گیا فوق. کیا کہیں گے؟ سر تحت کی طرف ہو گیا اور اب فوق پیر کی طرف ہو گیا. تو تحت اور فوق وہ بہرحال دونوں ہر صورت میں کیا رہیں گے؟ نہیں بدلے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جہت منقسم نہیں ہوتی ہے. ایک لفظ اس میں آئے گا ماخذ حرکت، امتداد ماخذ حرکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماخذ جس میں حرکت واقع ہوتی ہے، چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں چلتی ہے جس جہت کی طرف، وہ جہت منقسم نہیں ہو سکتی کہ تھوڑی سی نیچے ہو یہ فوق ہو پھر تھوڑی سی اوپر فوق ہو. نہیں، یا تو نیچے والی فوق ہوگی یا اوپر والی فوق ہوگی. منقسم ہو جائے تو ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جہت کیا ہے؟ ایک ہی رہے گی. ٹھیک ہے، جہت منقسم نہیں ہوتی. اب سنو یہاں سے دلیل. فلک کیا ہے؟ مستدیر. ہاں ایک چیز اور سن لو کہ فوق سے یہاں پر مراد فوق حقیقی اور تحت سے مراد تحت حقیقی. کون سی؟ فوق حقیقی کا مطلب جس کے اوپر کوئی فوق نہیں، اور تحت حقیقی سے مطلب جس کے نیچے اب کوئی تحت نہیں. ورنہ تو فوق اور تحت اضافی یہ تو بہت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زید تخت کے اوپر ہے، چھت کے نیچے ہے. زید تخت کے اوپر ہے اور چھت کے نیچے ہے. تو ابھی کیا ہے؟ تخت کے اوپر اس کا فوق ہونا ہو رہا ہے اور چھت کے نیچے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زید چھت پر چڑھ جائے تو اب کیا ہوگا؟ زید چھت کے اوپر ہے اور چھت زید کے نیچے ہے. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ تو اب زید چھت کے بھی اوپر ہو گیا. ابھی فوق کیا تھا؟ چھت تھی کہ نہیں تھی؟ زید چھت کے نیچے یعنی چھت فوق تھی. لیکن جب زید خود چھت پہ چڑھ گیا اوپر تو اب چھت کیا ہوگی؟ تو یہ اضافی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ اضافی. تو اضافی میں تو ہم بھی ابھی بھی ہیں، اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں. اوپر بھی ہے، پہلی منزل کے اوپر ہے، دوسری کے نیچے ہیں. تو یہ سب اضافی ہیں، ان کا یہیں پر بیان نہیں ہے. یہاں کون سی فوق مراد ہے؟ حقیقی، جس کے اوپر کوئی فوق نہیں، اور تحت جس کے نیچے کوئی تحت نہیں. اب دلیل سنو. وَبَيَانُهُ أَنَّ هَاهُنَا جِهَتَيْن لَا تَتَبَدَّلَانِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ وَالْأُخْرَى تَحْتَ. دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں دو جہتیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، ان میں سے ایک فوق ہے اور دوسری تحت ہے. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَوْجُودَةٌ ذَاتُ وَضْعٍ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ فِي امْتِدَادِ مَاخِذِ الْحَرْکَت. دیکھو تین دعوے ہیں یہاں. ایک تو یہ تھا کہ وہ کبھی نہیں بدلتی، یہ ثابت ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک موجود ہے، ذات وضع ہے، غیر منقسم ہے. یعنی ماخذ حرکت میں کیا ہے؟ وہ منقسم نہیں. میں نے بتایا تھا کہ جہت تقسیم نہیں ہوتی. حرکت جس میں واقع ہو رہی، مثلا فوق کی طرف چلی تو اس اعتبار سے فوق منقسم نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ مان لیں کہ سب سے اوپر والا فوق یہ چھت ہے، فی الوقت فوق حقیقی اس کو مان لیں، حرکت چل رہی ہے اس کی طرف. اب آ کے یہاں پر منقسم ہو جائے یہ ماخذ حرکت، تو اب آپ نے مانا ہے کس کو؟ فوق. اس کو یہاں آ کے رک رہی ہے تو یہ فوق نہیں ہوگا. تو ماخذ حرکت میں جہت کیا ہے؟ منقسم نہیں ہوگی. تین دعوے ہیں، اب تینوں کو ثابت کریں گے ایک کر کے. وَمَتَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا یعنی ان دونوں حرکتوں فوق جہت میں سے ہر ایک موجود ہے، ذات وضع ہے، غیر منقسم ہے ماخذ حرکت کے امتداد میں، تو فلک مستدیر ہوگا. جب ایسا ہوگا تو فلک کیا ہوگا؟ مستدیر ہوگا، گول ہوگا. وَإِنَّمَا قُلْنَا، اب دلیل. ہم نے یہ جو کہا ان الجہت موجودۃ ذات وضع، یہ ہمارا دعویٰ کہ جہت موجود ہے، ذات وضع ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتی اور ذات وضع نہ ہوتی تو اس کی طرف اشارہ ممکن ہوتا. ہم کہیں گے تم سے فوق کہاں ہے، کیا کہو گے؟ اشارہ کرو گے کہ نہیں کہو گے؟ فوق. تحت کدھر ہے؟ تو اگر یہ موجود نہیں ہوتی اور پیچھے پڑھتے آتے ہو جو ذات وضع کا مطلب جو اشارہ حسیہ کے قابل ہو، جو اشارہ حسیہ کو کیا کرے؟ قبول کرے. تو فوق بھی قبول کر رہا ہے، تحت بھی قبول کر رہی ہے. یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، تو موجود ہے، ذات وضع ہے، تبھی نہ اشارہ حسیہ کو قبول کر رہی ہے. اگر اشارہ موجود نہ ہوتی، ذات وضع نہ ہوتی تو اشارہ حسیہ کو قبول کرتی. ان کی طرف اشارہ کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا.
اور ہم نے یہ جو کہا کہ جہت موجود ہے، ذات وضع ہے، اس لیے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتی یا ذات وضع نہ ہوتی لما امکنت الاشارۃ الیہا، تو ان کی طرف اشارہ کرنا ہی ممکن نہیں تھا، ولما امکن اتجاہ المتحرک الیہا، اور دوسری ایک اور دلیل کہ اگر یہ موجود نہ ہوتی اور ان کی طرف اشارہ ممکن نہ ہوتا تو متحرک جب حرکت کرتا تو وہ کدھر حرکت کرتا؟ متحرک جب حرکت کرتا، مثلا آپ نے ہوا چھوڑی، غبارے میں سے نکالی ہوا، اب آپ کہیں گے یہ ہوا کدھر جا رہی ہے؟ ہم آپ سے پوچھیں گے کہاں جا رہی ہے؟ اوپر کی طرف۔ تو جب یہ موجود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو متحرک کے لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اوپر جا رہی ہے؟ حالانکہ جا رہی ہے۔ تو متحرک کسی جہت کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ متحرک کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں متوجہ ہوتا ہے؟ پتھر پھینک دو، واپس پلٹے گا کس کی طرف؟ تحت کی طرف۔ تو ہے اس لیے نہ پلٹ رہا ہے، ورنہ تو یہ جب ہوتی ہی نہیں تو ڈھیلا کہاں جاتا؟ کہیں جاتا؟ کسی جہت نہیں ہے، لیکن جاتا ہے، اس کا مطلب جہت ہے۔ وَلَمَا أَمْكَنَ اتِّجَاهُ الْمُتَحَرِّكِ إِلَيْهَا، اور نہ ہی اس کی طرف متحرک کی توجہ ہوتی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهَا غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ، دوسرا دعویٰ ہم نے یہ کیا کہ وہ غیر منقسم ہے۔ کیا ہے؟ جہت غیر منقسم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ منقسم ہو تو جب متحرک حرکت کرتے ہوئے جب منقسم ہوگا تو کم سے کم دو جز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کے کیا ہوں گے؟ دو جز ہوں گے۔ اب متحرک حرکت کرتا ہوا چلا اور اس کے قریب والے جز میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ فوق ہے، اب ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ دو جزوں میں بٹا ہوا ہے، حرکت کی متحرک نے پہلے والے جز میں پہنچ گیا، اب یا تو وہ حرکت روک دے گا یا حرکت جاری رکھے گا، ٹھیک ہے، یا تو وہ حرکت روک دے گا یا حرکت جاری۔ اگر حرکت روک دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا کہ فوق یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متحرک کا مقصد کیا ہوتی ہے؟ جہت۔ وہ جس جہت میں جا کے رک جائے وہی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جب وہ قریب والے میں رک گیا تو اس کا مطلب بعد والا کیا ہے؟ وہ جہت نہیں ہے، حالانکہ ہم نے دونوں کو کیا فرض کیا ہے؟ جہت فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حرکت کرتا ہے، اور اگر بالکل حیز والی صورت ہے، اور اگر حرکت کرتا ہے متحرک ابھی اور اوپر جانا چاہ رہا ہے، تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مقصد کی طرف حرکت کرے گا یا مقصد سے واپس حرکت کرے گا، یا تو وہ مقصد کی طرف حرکت کرے گا یا مقصد سے حرکت کرے گا۔ یعنی جب دو جز مان لیے ہم نے اور دونوں کو جہت مان لیا، اب وہ پہلے والے جز میں پہنچ گیا، اب اگر یہیں سے واپس حرکت کر رہا ہے، مقصد سے حرکت یعنی اپنے مقصد میں پہنچ گیا تھا، اب وہاں سے واپس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب فوق یہی ہے، جو اوپر والا حصہ وہ فوق نہیں ہے۔ تو حالانکہ ہم نے دونوں کو کیا فرض کیا ہے؟ جہت فرض کیا ہے۔ اور اگر مقصد کی طرف حرکت کر رہا ہے یعنی اور اوپر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جہاں پہنچا تھا ابھی یہ اس کا مقصد نہیں تھا، تو یہ فوق نہیں ہے۔ تو حالانکہ اس کو بھی کیا فرض کیا گیا تھا؟ فوق فرض کیا گیا تھا۔ تو اگر دو جز ہم نے اس میں مان لیے یعنی اس کی تقسیم مان لی، تب تو یہ خرابی لازم آئے گی، اور یہ دونوں کی دونوں صورتیں کیا ہے؟ باطل ہیں، اس لیے وہ منقسم نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہ جو کہا کہ وہ غیر منقسم ہے، اس لیے کہ اگر وہ منقسم ہو جائے وہ وصل المتحرک الى اقرب الجزئین من الجہت، اور پھر متحرک جہت کے قریب والے جز میں پہنچے، وتحرک اور حرکت کرتا رہے، فاما ان يتحرك من المقصد او الى المقصد، اب یا تو وہ مقصد سے حرکت کرے گا یا مقصد کی طرف حرکت کرے گا، دو ہی صورتیں ہوں گی۔ فَإِن تَحَرَّكَ مِنَ الْمَقْصَدِ، تو اگر اس نے مقصد سے حرکت کی، مقصد سے حرکت کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ واپس مقصد میں پہنچ گیا، وہاں سے واپس ہو رہا ہے۔ لم یکن ابعد الجزئین من الجہت، ہاں تو اب ہاں دوسرا والا جز یعنی دور والا جز اب کیا ہوگا؟ مقصد نہیں ہوگا، یعنی فوق نہیں ہوگا، جہت نہیں ہوگا۔ وَإِن تَحَرَّكَ إِلَى الْمَقْصَدِ، اور اگر ابھی مقصد کی طرف حرکت کر رہا ہے، تب ایسی صورت میں جہت کا جو قریب والا جز ہے وہ کیا ہے؟ جہت نہیں ہوگا، حالانکہ ہم نے دونوں کو کیا فرض کیا تھا؟ جہت فرض کیا تھا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ ایسی صورت میں ماننا پڑے گا کہ وہ غیر منقسم ہے، اگر منقسم ہوگا تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، اب جب یہ ثابت ہو گیا، فَنَقُولُ، تو اب ہم کہتے ہیں، بس یہاں سے اب دلیل بدلے گی، اتنا رہے۔